آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یاجل بہت ہی سادہ انسان اور بولنے میں بھی سادہ ہے۔ ماشاءاللہ میرے محبوب مرشد کے خلفاء اور اقصی مسجد کے خطیب و امام صاحب تشریف فرما ہیں۔ چونکہ دوستوں نے مجھے حکم فرمایا کہ آپ ہی بولیں کچھ دیر تک۔ انسان اس دنیا میں جب آیا تو جسم پر بچے کو یا بچی کو کپڑا تک نہیں تھا، اماں کے پیٹ سے باہر آیا اور وہ اس قدر لاچار محتاج تھا کہ وہ نہ کچھ بول سکتا تھا نہ کچھ مانگ سکتا تھا۔ ماں نے یا ان کے قریبی مستورات نے انہیں کپڑے میں لپیٹا اور یوں انسان چلتے چلتے بڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس آیہ کریمہ میں فرمایا ہے، ایمان والوں کو مخاطب ہو کر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ اے ایمان والو، کیا میں آپ کو نہ بتاؤں ایسی تجارت جو تجھے قیامت کے دن دردناک عذاب سے بچائے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ اللہ نے پکارا بھی ایمان والے کے خطاب سے، پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ جیسے ایک جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ ایمان والا کہہ کے پکارتا بھی ہے اللہ اور پھر فرماتا ہے ایمان لے آؤ۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہم جو ایمان لائے ہیں وہ سن کے یا یہ کہ میرے والدین دادا پردادا نانا مسلمان تھے، میں بھی مسلمان ہوں، لیکن اب تک یہ احساس نہیں ہے کہ میں ایمان والا تو ہوں، لیکن مجھ پر بحیثیت ایمان والے کے کیا کچھ ذمہ داریاں آتی ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ فرما رہا ہے ایمان والو کیا میں نہ بتاؤں تمہیں ایسی تجارت
جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے۔ ایسا ہی ہے جیسے ایک ارب پتی انسان اتنا بڑے دل کا ہو کہ کسی کو اچھی مالیت دے کر اور پھر اسے کہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہیں کیسی تجارت کرنی ہے۔ اور وہ تجارت بتائے اور وہ جس کو دیا ہوا ہے اس نے مال، وہ تجارت پر لگائے لیکن تجارت میں اس کا نقصان ہو گیا۔ لوگوں کے سامنے وہ شخص جس نے اتنے پیسے اسے دیے، اتنا مال دیا، شرمندہ نہیں کر رہا ہے۔ اس سے کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جس سے لوگوں کے سامنے وہ سمجھے کہ میری بے عزتی ہو رہی ہے۔ قربان جائیں، وہ تو ارب پتی آدمی ہے، لیکن قربان جائیں اللہ پر کہ اللہ نے اس سے بھی بہت کچھ عطا فرما دیا بھی سب کچھ ہے، زندگی بھی دے دی ہے، ماں باپ بھی دیے، بڑے ہوئے تو شادی بھی ہو گئی، ماشاءاللہ اچھی طرح سے ایک نظام چل پڑا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ آپ ایسی تجارت کریں جس میں آپ کو نفع ہو۔ اب تجارت میں تو نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ دنیاوی زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پر جو مخلصانہ اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں، وہ ایک ایسی تجارت کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن قربان جائیں، اللہ فرماتا ہے، آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً حدیث ہے، اگر روئے زمین پر جتنے بھی انسان موجود ہیں سب کے سب بیک وقت مجھ رب کریم کی عبادت گزاری کریں، مجھ رب کریم کی کوئی نافرمانی نہ کریں، میرے کہنے پر زندگی گزاریں، تو اللہ فرماتا ہے مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر زمین پر رہنے والے انسان بیک وقت جمع ہو اور سب کے سب مجھ رب کریم کا انکار کر لیں، مجھے نہ مانیں، میرے رسولوں کو ٹھکرائیں، تو اللہ فرماتا ہے مجھے ذرا برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو جو انسان اپنی زندگی اچھی بناتا ہے، نیک صالح زندگی کی طرف آ جاتا ہے، مخلصانہ زندگی گزارتا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں، لوگوں کے واہ واہ کے لیے نہیں، لیکن اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، سبحان اللہ، تو کوئی اللہ پر وہ احسان نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ اپنی آخرت کو سنوار رہا ہے، اپنے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے۔ تو میرے محترم، میرے دوست، دنیا فانی ہے، ہر ایک نے جانا ہے،
اور یوں باتوں میں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہم پر مہربان ہے۔ یوں تو ہو سکتا ہے کہ بظاہر کوئی بڑا انعام مجھ پر دیکھ کر لوگ واہ واہ کر کے اٹھیں اور میں اپنا سینہ چوڑا کر کے چلنے لگوں اور سمجھو کہ واقعی میں کچھ بن گیا ہوں، تو میرے لیے ایک یہ نادانی کا سبب ہے۔ تو آخرت کی تیاری کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کس سلسلے سے وابستہ ہیں، کس سلسلے سے وابستہ نہیں ہیں۔ ہاں البتہ یہ ضروری ہے کہ جیسے آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہے، اس طرح جو بھی انبیاء گزر چکے ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اگر کسی بھی نبی کے بارے میں کچھ بھی ہم بولیں تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا فائدہ نہیں ملے گا۔ ایسے ہی ہے، آپ بے شک کس سلسلے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ اپنے سلسلے پر مضبوط رہیں، نسبت کے ساتھ رہیں، لیکن آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کسی اللہ کے پیارے ولی کے خلاف کچھ بولیں۔ جیسے انبیاء میں سے کسی ایک نبی پر کی نافرمانی یا نہ ماننے سے انسان اپنا سارا ایمان گنوا چکا، ایسے ہی ایک اہل طریقت کسی بھی طریقت والے کے لیے کچھ بول کر یا اس پر کچھ ایسے الفاظ کہہ کر یا کسی اللہ کے ولی کے لیے ایسے الفاظ کہہ کر اپنی آخرت تباہ نہ کریں، اور بلکہ وہ آپ کا اپنے پیر و مرشد پر ہی یقین نہیں ہے جس کو آپ مرشد مانتے ہیں، جس سلسلے کو آپ مانتے ہیں اس میں چلنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بہت نازک مرحلہ ہے۔ یہ نہیں کہ میں تو فلاں کا مرید ہوں، بھائی میں تو واہ واہ ہوں، باقی فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں کوئی ترازو نہیں دیا ہے کہ آپ تولتے پھرے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ مجھے یہی فرمایا گیا تھا کہ میں 40 تک بات کر سکوں، چند ہی منٹ ہیں۔ ظاہر ہے ہر اللہ کے ولی کی تعریف کرنا، ہر اپنے پیارے مرشد کی طرف دوستوں کو متوجہ کرنا اس کے مریدین پر لازم ہے، جس طرح ہر پیر کے مرید پر اپنے مرشد کی بات کرنا لازم ہے، ایسے ہی مجھ پر بھی ہے۔ تو میں ضرور عرض کروں گا کہ آپ کو اس پیارے سلسلے کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ اگر آپ کسی اور جگہ مرید ہیں، اللہ آپ کو وہاں استقامت دے، آپ وہیں ان کی مریدی میں رہیں، لیکن کبھی کوئی وقت مل جائے تو میرے سجن سائن کی محفل میں بھی تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح ضرور تشریف لائیں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ حضور انشاءاللہ سجن سائن مرکز ٹول پلازا پر جلد یا بغیر انشاءاللہ ٹائم دیں گے، اور ان کی زیارت ہم کراچی والے قریب سے ہو کر کریں گے، ان کی گفتگو سنیں گے۔
تو میرے دوست آپ کو اس طرف ضرور دعوت عرض کرتا ہوں، پہلے بھی کرتا آ رہا ہوں، اور ہر اہل ذکر پر اس کے مرشد کے خلیفہ ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنا مرشد کا خلیفہ ہے تو بات کرے، نہیں، ہر وہ شخص جو کسی اللہ کے پیارے دوست سے محبت رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ لوگوں کو اپنے مرشد کی بات کرتا ہے، بتاتا ہے۔ سلسلہ یا نقش بندیہ میں یہ ایک کمال درجے کی پوائنٹ رکھی ہوئی ہے کہ آپ جس قدر اپنے پیر و مرشد کا ذکر کریں گے، دوستوں کو دعوت دیں گے، اس قدر آپ اللہ کو اپنے سلسلے پر مضبوط رکھیں۔ سبحان اللہ۔ ضروری نہیں کہ آپ خلیفہ نہیں ہیں، آپ مبلغ نہیں ہیں، آپ عالم نہیں ہیں تو آپ بات نہیں کر پا سکتے، نہیں، ہر ایک پر لازم ہے۔ اللہ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سائیں محمد نواز صاحب کے پیارے والد گرامی بہت ہی نیک صالح انسان تھے، اور ان کی نیکی، تقویٰ، پرہیزگاری ان کی اولاد سے آپ کو یقیناً مل رہی ہو۔ آپ کا ذہن ضرور اس طرف متوجہ کرتا ہوگا کہ یہ بیٹے کس کے ہیں اور کس طرح اتنے نیک صالح ہیں، نیکی کی طرف متوجہ ہیں، کس طرح یہ ان کی آپس میں محبت ہے، یہ آپ کو ضرور چیز کھینچتی ہوگی۔ تو اس کا مطلب ان کے والد اور ان کی والدہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی شخصیت ہیں۔ بظاہر تو انسان لگتا نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اڑ نہیں سکتا، پر نہیں ہے اس میں، اس لیے وہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں بھائی کہ پر لگ جائیں، ضروری نہیں کہ چہرے سے نور چمکے، ضروری نہیں کہ میرے دوست وہ جو کچھ کہے وہ ایسا ہی ہو جائے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی محبت حاصل ہونے کے بعد اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔